بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں کہ اگر ہم انہیں گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور آج ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. نہیں تو پتہ نہیں کہاں ہرے کرشنا ہرے رام اور کیا کیا بکتے ہوتے. اللہ نے احسان کیا، انعام کیا، آج ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اور دوسرا بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو تمام نبیوں سے اعلیٰ، افضل اور سردار ہیں سب. بلکہ آپ امام الانبیاء والرسل ہیں، یعنی تمام نبیوں کے امام. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، جو واقعہ معراج ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی جنتوں کی سیر کرائی گئی. اس واقعہ میں حدیث میں مسند امام احمد میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو اکٹھے کر لیا گیا اور آپ نے ان تمام نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ رب العزت سے تو مشکل نہیں ہے نا، جب چاہے جسے چاہے لا کے وہ کھڑا کر دے. تمام انبیاء اور رسل کو امامت کرانے کا وقت آیا. اب ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ یہ شرف مجھے دے دے. ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں نا، بڑی جماعت نکل جائے، میرا بھی جی چاہتا ہے میں امامت کراؤں، ان کا بھی جی چاہ رہا ہے میں امامت کراؤں. میں بھی ذرا آج اپنا تھوڑی آواز سنا لوں. وہاں نبی ہیں سارے کے سارے، اور جسے وہاں امامت کرانے کا موقع مل جائے اس سے بڑی عظمت کس کی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ پا کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک سے پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. وہاں جو نماز پڑھائی گئی اس نماز کی امامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور مقتدی کون ہے؟ 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 انبیاء کرام. اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کے کوئی مقابلے میں نہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، کامل و مکمل، کوئی کمی نہیں. میرے کہنے سے، کسی عالم کے کہنے سے، کسی مفتی کے کہنے سے بات پکی نہیں ہوتی. یہ بات قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کھول کر دیکھیں، آپ کو اس میں ملے گی کلمات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ آسمان سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ گواہی نازل کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پہلے کسی دین، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، پہلے انبیاء ہیں، کسی نبی کے دین کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ اس کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ ساری زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تجارت کے معاملات نہیں بتائے گئے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صنعت و حرفت کے معاملات نہیں بتائے گئے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دین میں حکومت چلانے کے معاملات نہیں بتائے۔ حکومت کی بات کریں تو آج کی حکومتیں اس حکومت کے سامنے کچھ بھی نہیں جو خالص اسلامی حکومت ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، ان چاروں خلفاء کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں بھوک نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر نیل کے کنارے کوئی جانور بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس وقت جب یہ خالص اسلامی حکومت تھی تو اللہ رب العزت کی بڑی عنایتیں تھیں۔ اسلام نے حکومت کرنے کا طریقہ سکھلایا، اسلام نے بڑے سے بڑا کام سکھایا اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سکھلایا۔ اب بول و براز کرنا، باتھ روم میں جانا، یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ آپ کو کسی دین میں یہ تعلیمات نہیں ملیں گی کہ باتھ روم میں داخل کیسے ہونا ہے، باتھ روم سے نکلنا کیسے ہے، باتھ روم میں بیٹھنا کیسے ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا۔ یہ بنیادی آداب تو آپ جانتے ہیں نا، باتھ روم میں اندر داخل ہونا تو دایاں پیر نہیں، باتھ روم میں جانے کے لیے بائیں پاؤں اندر، نکلنا ہے تو دایاں پاؤں باہر، مسجد میں اس کے الٹ، مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں اندر، نکلنا ہے تو بایاں پاؤں پہلے سب سے باہر۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کا، قضائے حاجت کا، پیشاب و پخانہ کا طریقہ بھی سکھلایا۔ حتیٰ کہ ایک یہودی نے جب یہ بات سنی کہ مسلمانوں کا نبی تو یہ باتیں بھی بتا رہا ہے، تو اس یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کیا بات ہے، انا صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، تمہارا ساتھی تو تمہیں پیشاب خانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، ہمارے نبی نے جب تک ہمیں یہ باتیں نہیں بتائیں ہمیں معلوم نہیں تھا، جہاں چاہتے بیٹھ جاتے، جہاں چاہتے کپڑے اتار لیتے، جہاں چاہتے نہانے لگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں یہ سارے آداب سکھلائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عظیم نبی عطا کیا ہے کہ جس نے پیدائش سے لے کر وفات تک مسلمان کی ساری زندگی کی تمام ہدایات دی۔ یہ بات تو طے ہے نا، اس اعتبار سے ہم الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں مسلمان۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا کی، اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ماہ رمضان بھی ہے۔ ماہ رمضان نعمت ہے یا کوئی مصیبت ہے؟ آپ ذرا میرے ساتھ رہیں گے، ان کو باتوں کرنے دو، وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان ہمارے لیے نعمت بنایا۔ نعمت ایک تو یہ دیکھیں کہ آج کا دن رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ آپ ذرا یاد کریں کہ پچھلے سال رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں۔ کچھ لوگ یہاں سعودیہ سے گئے اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے گئے۔ اللہ رب العزت کی نعمت ہے نا کہ ہم الحمدللہ زندہ ہیں،
اور اس رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان عظیم نعمتوں میں سے جن سے نوازا ہے ان میں یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سارے فوائد، اب کوئی ایک آدھ مجلس میں یہ باتیں گنی نہیں جا سکیں گی۔ ہماری ملاقات انشاءاللہ ہوا کرے گی پیر اور جمعرات، اس مہینے میں 8 دن باذن اللہ تعالی۔ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی بات کرتے جائیں گے۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث سناؤں۔ آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ میں کوئی نیا مسئلہ تو بیان نہیں کروں گا، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن تازہ ہو جائے گا، فریش ہو جائے گا۔ اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جو وارد ہوئی ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھنے لگے۔ حسب عادت آپ جمعے کا خطبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ممبر نہیں تھا، اور اس وقت آپ خطبہ کہاں دیتے تھے؟ کھجور کا ایک تنا تھا، اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمادات کے دل میں احترام کتنا تھا۔ وہ لکڑی کا تنا ہے، درخت کا تنا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے، جیسے یہ ستون ہے میں ستون کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ تک اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا، اور پھر بعد میں ممبر تیار کیا گیا۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب آپ ممبر پہ تشریف لے آئے، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے، تو یہ جو ستون ہے لکڑی کا، اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ لکڑی کیسے روگی۔ صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، لکڑی سے رونے کی آواز آنے لگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھ گئے کہ یہ اس لکڑی کا اور میرا جو فراق ہوا ہے، میں اس کے ساتھ جڑ کے خطبہ دیا کرتا تھا، آج میں اس کو چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں۔ لکڑی کے تنے نے رونا شروع کر دیا۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، تنے کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، جیسے بچے کو ماں کرتی ہے، بچے کو باپ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، شفقت کی، اور اس کی آواز بند ہو گئی۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ہمیشہ آپ نے ممبر پر درس دیا، ممبر پر خطبہ دیا، ممبر پر وعظ فرمایا۔ ایک دن آپ ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ 3 سیڑھیاں، تینوں پہ پاؤں رکھا، تینوں پہ باری باری کہا آمین آمین آمین۔ اور اس کے بعد آپ نے وعظ فرمایا۔ وعظ کے بعد آپ نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کوئی نیا کام ہوا ہے، کیونکہ پہلے تو کبھی ایسا ہوا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے بھی سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب ممبر پہ چڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل امین میرے پاس آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے کہہ دو کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اگر کسی کی زندگی میں ماں باپ آئے، بات تھوڑی سی توجہ سے سننا، اگر زندگی میں ماں باپ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے
ماں باپ کے ساتھ احترام سے پیش آ کے ان کی خدمت کر کے ان سے حسن سلوک کر کے جنت حاصل نہ کر لے اس پر لعنت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ کہنا میرے نبی کو کہ وہ اس پر آمین کہے۔ جب یہ کہا جبرائیل امین نے کہ جس کے پاس والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے اس پر لعنت ہے۔ بعودا، یا وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ لعنت کا معنی بھی اصل میں ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے بندہ دور ہو جائے۔ فرمایا بعودا، وہ دور ہو گیا کہاں سے؟ اللہ کی رحمت سے، جس نے اپنے والدین کو او احدہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو جبرائیل امین نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے آمین کہیں، میں نے کہا آمین۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، جبرائیل امین پیغام پہنچا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعا کے بعد آمین کیوں کہی جاتی ہے؟ کہ یا اللہ جتنی ہماری دعائیں ہیں ان کو قبول کر لے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے یا اللہ ان کو قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، آمین، یا اللہ ایسا ہی ہو۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، اب یہ بات آ گئی آج کے بارے میں، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ رمضان میں صیام و قیام، دن کو روزہ، رات کو تراویح، رات کو تلاوت قرآن، رات کو قیام کر کے دن کو روزہ رکھ کر وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے، جنت نہ حاصل کر لے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور۔ تو میں نے کہا آمین، یا اللہ ایسا ہی ہو۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ درود و سلام تو سمجھتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہنا حضرت محمد الرسول اللہ، سارے مسلمانوں کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہیں، علیہ السلام کہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، بغیر اس کے خاموش رہنا مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے نبی سے کہہ دو بعد من ذکرت عنده، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے، آپ کا نام لے اپنی زبان سے، آپ کا نام سنے اپنے کانوں سے، آپ کا نام لکھے اپنے قلم سے، یہی تین کام ہو سکتے ہیں نا، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہدایت ملی وہ ہے درود شریف پڑھنا، اور درود شریف کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ایک درود ابراہیمی ہے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی ہو یا مختصر انداز سے صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، مختصر سے مختصر کوئی بھی ہو لیکن ضرور ہو۔ اور اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے، آدمی نے دعا مانگی، بیٹھا ہے دعا مانگ رہا ہے، اگر وہ دعا مانگ کے ساتھ ہی درود شریف بھی پڑھ لے گا تو گویا اس نے دعا کی قبولیت پر مہر لگوا لی کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے شروع میں درود شریف پڑھے، درمیان میں درود شریف پڑھے، آخرت میں درود شریف پڑھے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہوتی ہیں یا دعا کی قبولیت کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے،
اس رمضان المبارک میں ہم نے دن کا روزہ رکھ کے رات کو تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے انشاءاللہ جنت کو پانا ہے. یہ بات طے ہے یا نہیں؟ ہم نے بہت سارے رمضان گزارے، ان رمضانوں میں ہم سے کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں. اس مرتبہ ہم پابندی کے ساتھ پورے روزے رکھیں گے اور پوری طرح راتوں کو تراویح پڑھیں گے. یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں، بعض لوگ ہمارے جو مفتی حضرات ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں مفتی بے شمار ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو رکشہ چلا رہا ہے، یہاں تو ٹیکسی ہے نا، ٹیکسی چلا رہا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے. تندور پہ روٹی لگا رہا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے. بقالے پہ سیل مین ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے. ان مفتیوں سے بچیے، کیونکہ یہ مفتی نہیں، یہ ہیں اپنی جیب سے فتویٰ نکالنے والے. اس قسم کے مفتیوں سے بچیں. یہ مفتی فتویٰ دیتے رہتے ہیں موقع بموقع، اور ہم نے سنا، ہم تک پہنچا، کہتے ہیں کہ جس کی رات تراویح نہیں ہوئی اس کا روزہ نہیں ہے. سنا ہوگا آپ نے بھی کبھی؟ نہیں. کہتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں. بہت غلط بات ہے، بہت غلط فتویٰ ہے. تراویح سنت ہے، تراویح ثواب ہے، تراویح ہمارے لیے قیام جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں، من قام رمضان، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینہ میں قیام کر لے، یعنی تراویح پڑھ لے، ایماناً و احتساباً، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، رو رعایت نہیں، کسی کے لیے دکھلاوا نہیں کہ یہ بھی وہی تراویح پڑھتا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے ثواب کی نیت سے خالص دل کے ساتھ جو آدمی رمضان کی تراویح پڑھ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے نیکیاں جمع کرنے کا، اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے کا ایک سیزن ہمارے سامنے لا رکھا. جیسے تاجر لوگ اپنا سیزن تلاش کرتے ہیں نا، حج کے موقع پر تاجر جو ہیں وہ وہاں مکہ مدینہ جدہ میں مال پھینک رہے ہیں، لا رہے ہیں. یہاں رمضان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں دنیا داری، جس طرح دنیا داری میں تجارت اور تاجر ایک سیزن کی تلاش میں ہوتا ہے، مومن اور مسلمان نیکیوں کے حاصل کرنے، اللہ سے مغفرت بخشش طلب کرنے کے سیزن کے انتظار میں ہوتا ہے. اور وہ سیزن ہمارے پاس آج شروع ہو گیا الحمدللہ. کل رات جیسے ہی سورج غروب ہوا تھا سیزن شروع ہو گیا، کیونکہ رمضان آج صبح سے شروع نہیں ہوا، کل شام سے. ہماری عربی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے ساتھ شروع ہوتی ہے. انگریزوں کی تاریخ رات 12 بجے شروع ہوتی ہے. ہم انگریز نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہماری ہجری تاریخ ہے، ہجری کیلنڈر ہے، اسلامی تاریخ ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوا نئی تاریخ شروع ہو گئی. کل جب سورج غروب ہوا تھا تو ہمارا وہ سیزن شروع ہو گیا تھا، ماہ رمضان المبارک. یہی وجہ ہے کہ مغرب کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، رات کو تراویح کی نماز شروع کر دی گئی. آپ لوگ محنت کرنے والے ہیں، کوئی مزدور ہیں، کوئی ملازم ہیں، کوئی کچھ ہے، ہر آدمی کام کر رہا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے. روزہ کھولنے کے بعد ایک مرتبہ تھوڑی سی سستی آتی ہے کہ کھا پی کے آدمی میں تھوڑا سا خمار آ جاتا ہے. آدمی کہے کہ چلے دیکھیں گے، تراویح دیکھیں گے، تو یہ تو ناجائز ہوگا یا نہیں؟ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے تراویح رہ جائے، آپ کا روزہ انشاءاللہ صحیح ہوگا. روزہ ضرور رکھیے صبح، لیکن بلا وجہ تراویح نہیں چھوڑے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. کچھ لوگوں کو تراویح کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ فرضوں میں 4 رکعتوں میں شامل ہیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 سنتیں بعد میں ہیں وہ پڑھ لی، اور اس کے بعد تراویح شروع ہو جائے گی. اب جو تراویح شروع ہوئی تو 2 رکعتیں پڑھی اور نکل گئے. کسی نے 4 رکعتیں پڑھی اور نکل گئے. مسجد میں آپ یہ منظر دیکھتے ہوں گے، ہر مسجد کا یہی حال ہے.
تراوی 2-4 نہیں، جتنی تراوی امام پڑھے گا آپ کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں سند کے اعتبار سے صحیح سند سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی امام کے ساتھ مسجد میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا، یعنی امام کے ساتھ اس نے نماز شروع کی اور امام کے ساتھ رہا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نے نماز مکمل کر دی، تو اس کے بعد اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب 2 نمازیں پڑھ کے نکل گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت ہو گیا روزہ افطار کرنے کا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا روزہ قبول فرمائے، سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت ہے، اس کی دعا کر لیں آپ لیے سارے، اللہ رب العزت خیر کے ساتھ سارے معاملے